اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات اقدس کو اگر پڑھ کر دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس ذات کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی اگر کسی کی تعریف کی ہے تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب جب قلم اٹھایا ہے تو دنیا کے نوابوں کے قصیدے نہیں لکھے ہیں، بلکہ امام اہل سنت نے لکھا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب بھی قلم اٹھا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ آئیے اپنے ذہنوں کو قریب کیجئے اور چلیے سودا گران بریلی شریف کی سرزمین پر آج سے 106 سال پہلے اسی بریلی شریف کی سرزمین پر اسی سودا گران کی گلیوں میں ایک مرد قلندر رہا کرتا تھا جسے آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں گے، اگر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کس ذات کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کس عاشق رسول کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور تعصبات کی عینک اتار کر کے ذرا میرے رضا کی زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بچپنے کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے بچپنے میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو جب وہ کوئی عجیب و غریب کارنامہ کرتے ہیں، جب وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرتے ہیں تو گھر والوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ اسی خاندان کے آبرو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوتی ہے تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ نہ جانے کہاں چلا گیا، جو آج اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں، جو آج اہل سنت کا علم اٹھائے پھرتے ہیں، آج اگر ان کے گھروں کا محاسبہ کیا جائے، آج اگر ان کے گھروں کا جائزہ لیا جائے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے برتھ ڈے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کی بسم اللہ خوانی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جان لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت کی عمر شریف جب 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوتی ہے تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ اگر سننی ہو تو اپنے بچوں کے نام پر اور اپنے بچوں کی خوشیاں میں ڈیجوں کی پارٹی نہ کریں، رنڈیوں کو بلوا کر کے ڈانس نہ کریں۔ اگر آپ نبی کا عشق اپنے سینے میں سمونا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کیجئے۔ اللہ اکبر! یہ بسم اللہ خوانی ایسی ہے کہ آپ اگر اس رسم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زندگی آباد ہو جائے گی، آپ کے بچوں کا فیوچر بنتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے بچے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے پڑھیے اور سیکھیے میرے امام کی زندگی سے۔ اللہ اکبر! جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، آپ کے والد ماجد علامہ نقی علی خاں، یہ کون نقی علی خاں ہے؟ یہ وہی نقی علی خاں ہے کہ جن کو امام المتکلمین کہا جاتا ہے، یہ وہی نقی علی خاں ہے۔ اللہ اکبر! کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد ایک مولانا کو بلاتے ہیں، ایک مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، اور مولوی صاحب کو بلانے کے بعد میں آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کی فقاہت، اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر قربان جاؤ۔ سنیو تمہیں امام بھی ایسا ملا ہے کہ اس نے بچپن ہی سے کارنامے انجام دینے
شروع کر دیے ہیں اور بچپن ہی سے اپنے علم کا جھنڈا بریلی ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں گاڑتا ہوا نظر آیا ہے. میرے امام کا جھنڈا بچپن ہی سے گڑتا ہوا نظر آیا ہے. میرے امام نے اپنے علم کے جوہر بچپن ہی سے دکھانا شروع کر دیے تھے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی جیسے ہی آپ کو بسم اللہ خوانی آپ کی شروع ہوتی ہے, آپ کے استاد گرامی آپ کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا, اور جب یہ تختی آگے بڑھتی ہے الف آپ نے پڑھ لیا, با آپ نے پڑھ لیا, تا آپ نے پڑھ لیا, سا آپ نے پڑھ لیا. ایسے ہی آپ نے ان حروفوں کو ادا کیا اور آخر میں جب جاتے ہیں تو آپ نے ان حروفوں میں دیکھا ہوتا ہے کہ الف اور لام ملے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی ذات پر, قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے علم پر کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابھی 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے استاد سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں. اور اعتراض بھی ایسا کہ جو عقل کو حیران کر دے, جو لوگوں کو تعجب میں ڈال دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اعتراض کیا اور کیا خوب اعتراض کیا. جب استاد سے کہا کہ یہ حروف تو الگ الگ لیکن یہاں آ کے یہ مرکب کیوں, یہ مل کیوں گئے. اللہ اکبر. اور یہ اعتراض ہونا بھی چاہیے تھا. سنیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بچپن میں یہ اعتراض کیا تھا, اور اعلیٰ حضرت کو یہ اعتراض بجا کرنا تھا, کیونکہ یہ وہ بچہ ہے کہ آج اس کی عمر 4 سال کی ہے. اس کے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا تو اسی بچے کو کہ جس کا نام احمد رضا خان ہے, اسی بچے کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی نظر آئی. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد اور آپ کے دادا علامہ رضا علی خان علیہ الرحمہ آپ کے اعتراض کو دور کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ان کا اعتراض دور ہو گیا, آپ کی زندگی بڑھتی رہی, چلتی رہی. جب ربیع الاول آتا ہے, جب نبی کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے, جب ماہ ربیع النور آتا ہے, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گھر کا یہ معمول تھا, اعلیٰ حضرت کے گھر کا یہ طریقہ تھا کہ جب نبی کی پیدائش کا مہینہ آتا تھا تو 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوا کرتی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس وقت اس محفل میں, اس میلاد رسول میں آپ نے خطاب فرمایا, اور آپ کی عمر شریف ابھی صرف 6 سال کی ہے. عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ 6 سال کا بچہ آخر کیا بولے گا, 6 سال کا بچہ آخر کیا تقریر کر پائے گا. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی زندگی پر, قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر کہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اسی محفل میں نبی کے میلاد میں جب تقریر کرنا شروع کرتے ہیں, آج بھی بہت سارے خطبہ پائے جاتے ہیں, آج بھی بہت سارے خطبہ ملتے ہیں کہ جو تقریر کیا کرتے ہیں, آج بھی بہت سارے خطبہ ملا کرتے ہیں کہ جو بہت فصیح و بلیغ انداز میں تقریر کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سارے خطبہ آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے اس دور میں بھی پائے جاتے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر قربان جائیے, اعلیٰ حضرت کے علم پر قربان جائیے, اور اللہ تبارک و تعالی کے عنایتوں پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت
حضرت امام اہل سنت کو وہ علم دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب نبی کے میلاد میں، جب 12 ربیع النور میں جب نبی کی مدح و ثنائی کرنا شروع کرتے ہیں، جب نبی کی شان بیان کرنا شروع کرتے ہیں، جب نبی کی عظمت بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 2.5 گھنٹہ نبی کی تعریف کی، 2.5 گھنٹہ تقریر فرمائی. اور یہ تقریر ایسی نہیں تھی کہ جس میں لفاظی موجود ہو، یہ تقریر ایسی نہیں تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں موجود ہو. آج بھی ہم جب تقریر کرتے ہیں، بہت سارے خطبہ تقریر کرتے ہیں، ادھر کی سنائی ادھر کی سنائی اور بات ختم کی اور چلے گئے. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے ایسی تقریر کی کہ آپ کے والد علامہ نقی علی خان، آپ کے دادا علامہ رضا علی خان نے آپ کو سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. دیکھیے میرے امام کی زندگی کو یہ تعصبات کے عینک اتار کر پھینک دو. اور امام اہل سنت کا جب قلم چلا تو امام اہل سنت نے اپنے قلم سے دریا بہانے شروع کر دیے. اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں آپ نے 2.5 گھنٹہ نبی کی عظمت پر تقریر فرمائی. آپ نے 6 سال کی عمر میں نبی کی شان پر، نبی کی شان میں 2.5 گھنٹہ بیان کیا. اللہ اکبر. لیکن اعلیٰ حضرت کی عمر جیسی بڑھتی گئی، جیسی بڑھتی گئی، آیتیں مختلف ہیں. 8 سال یا 7 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہی اعلیٰ حضرت کہ جس کا نام آج ہم سنی جپتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم سنی ہر گلی، ہر چوراہے پر، ہر جگہ پر یہی شور نظر آتا ہے. سنیوں کی بستی میں یہی شور نظر آتا ہے. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حضرت امام اہل سنت کا جب قلم چلتا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب اپنے قلم سے علم کے دریا بہانے شروع کیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم سے ایسے دریا بہا دیے کہ ایسے دریا بہائے کہ اس دنیا کو کہنا پڑ گیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آپ کی عمر شریف ابھی 8 سال یا 7 سال کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. درس نظامی کی ایک بہت مشہور اور کٹھن کتاب ہے کہ جس کو ہدایت النحو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 8 سال ہے. آپ دیکھ لیجئے اعلیٰ حضرت کا علم دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی شرح تیار کی، اس کی شرح تحریر فرمائی، اس کی گائیڈ لکھی. اللہ اکبر. اور وہ گائیڈ ایسی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ شرح اردو میں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے وہ عربی میں تحریر فرمائی. عربی میں تحریر فرمائی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اپنا اور قلم اٹھایا تو قلم چلاتے رہے اور دشمنوں کے گلے کو کاٹتے رہے، باطل فرقوں کا جواب دیتے رہے اور لکھتے رہے. اگر درود پر، اگر سلام پر اگر کسی نے اپنی زبان کو کھولا تو اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی دھرتی سے پکار اٹھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب لاکھوں سلام پر اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا احمد رضا صرف لاکھوں ہی کیوں بھیج رہے ہو؟ پڑھو نا، اٹھاؤ اپنے قلم کو اور لکھو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ پر گستاخوں کو منہ موڑ جواب دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات کو ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے مکتب فکر میں اگر کوئی احمد رضا جیسا ہے تو لاؤ اور سامنا کراؤ اعلیٰ حضرت، سامنا کراؤ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات، سامنا کرے وہ اعلیٰ حضرت کے علم کا، سامنا کرے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمتوں کا کہ کس نے کون سا ایسا کون سے مکتب فکر میں
आला हजरत जैसा नजर आता है, नहीं मिल सकता। आला हजरत जैसा नहीं मिल सकता। आला हजरत का न कल जवाब था, न आला हजरत का आज जवाब है। चाहे वहाबी हो, चाहे सुले कुल्ली हो, चाहे वो कोई भी मकतबे फिक्र का इंसान हो, आला हजरत का जवाब ना उनके ऐवानों में कल था और ना उनके ऐवानों में आज है। तभी तो आला हजरत की हस्ती को और आला हजरत की फकाहत को, आला हजरत के इल्म को देख करके कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा। आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो, ये बुग़्ज़ और हसद करने से कुछ नहीं मिलेगा। नबी की इज्जत पर पहरा दो, नबी की शान में बोलो। ये दुनियादारों के कसीदे पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ये सऊदी के रियाल तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगर दुनिया और आखिरत में अगर कोई बचा सकता है तो वो नबी की मोहब्बत हमको बचा सकती है। और अब कह दो इन सऊदी के रियाल पे पलने वालों से कि तुम्हें सऊदी के रियाल मुबारक हो, हमें नबी की मोहब्बत। हम तो नबी के मिलाद मनाने वाले हैं, हम मिलाद से छिड़ने वाले नहीं हैं। हम तो उस इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं कि जिसने कहा है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के खिलवे।